جنرلی اس وقت صورتحال یہ ہے پاکستان میں کہ اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے، ڈفرینٹ طریقوں سے ہو رہا ہے، ڈفرینٹ جگہوں سے ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور جو کر سکتے ہیں کچھ وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. سمپل یہی ہے، کنفیوژن کا وہ شکار ہو چکے ہیں. تو جب کنفیوژن ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو ہر چیز پہ سوالیہ نشان کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات ہو، کسی کا باہر آنا، یا بڑی سی بڑی بات ہو، کسی کا گھر جانا. سیٹرڈے ہے تو سوال جواب پہ آتے ہیں. سوال ہے کہ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دس کرنٹ سچویشن آف بلوچستان اینڈ ول اٹ لیڈ ٹو اے سیپریٹ کنٹری. بلوچستان کا حال تو ہم نے ایسے ہی بناتے جا رہے ہیں جہاں غلطیوں کے چانسز بہت بڑھتے جا رہے ہیں. ریزن بینگ کہ دیکھیں اس وقت نیت میں مان لیتا ہوں کہ کسی کی بھی ایسی نہیں ہے کہ بلوچستان کو الگ کیا جائے. کسی کی بھی ظاہر نہیں ہوگی. کیوں مانے بھائی ایسے؟ کیوں کرے گا کوئی ایسے؟ سوچے گا کیوں؟ کیونکہ کوئی نہیں چاہ رہا ہوگا ظاہر ہے، سوائے آپ کے دشمنوں کے. آئی ایم شیور کہ جو اس وقت ہارڈ لائن لے کے بیٹھے ہیں کہ سب کو کچل دو، ان کو بھی شاید یہی لگ رہا ہو اپنے دماغ میں کہ یار یہ طریقہ صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم سب کو مینیج کر لیں گے. اس طرح اب نہیں ہو سکتا، سمپل بات ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے آپ کا وہ بہت ویک ہے، اور جب ویک سسٹم ہو تو عوامی سپورٹ نہ ہو تو پھر ایسے کام جو پیور ٹیررزم ہوتے ہیں وہ دنیا اس کو سکسیسفلی سیپریٹزم کا رنگ دیتی جاتی ہے. پوری ہسٹری بڑی پڑی ہے. یہ چیزیں ٹریگر ہی ایسے ہوتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ریزسٹنس کتنی زیادہ ہے، اٹس آلویز اباؤٹ کہ ریزسٹنس کو آپ کس طرح مینیج کر رہے ہو. بلوچستان کے مسئلے کا حل 3 چیزوں میں ہے. میں بار بار کہتا ہوں، میں بتاتا آیا ہوں. پہلا کہ آپ وہاں سیاست آنے دو، بلوچستان کو سیاست دو. یہ بہت بیسک ہے. اس بیسک کو ہی ہم نہیں تسلیم کر رہے تو ہم آگے ہی کیا بات کرتے ہیں. فار انسٹنس پہلے تو ہم یہ بگٹی صاحب اور دیگران جو ہمارے ساتھ ہیں، جن کے تھرو ہم بلوچستان کو مینیج یا چلانا چاہ رہے ہیں، ان کی قربانی دینی ہوگی. مطلب سوچیں، اختر جان وینگل بی این پی کا لیڈر ہے. بہت ایک کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب ہی از ناٹ، وہ تو نہیں ہے نا کہ ہتھیار اٹھا کے پاکستان میں مانگتا ہے. MNA کے الیکشنز لڑتا ہے. وہ مارچ کر کے آ رہے ہیں کوئٹہ کی طرف، اور اس مارچ کو جگہ جگہ کرش کیا جا رہا ہے. اب isn't this proof enough کہ اس کے کارواں پہ، اس کے مارچ پہ اٹیک ہوتا ہے ٹیررسٹ کا، which means he is against those terrorists as much as you are. مطلب وہ نکلا کیوں ہے؟ نکلا ہے وہ مارنگ کو رہا کروانے کے لیے. اور اگر مارنگ ان کی بندی ہے، یعنی ٹیررسٹ ہے، بقول جو اسٹیٹ کا ہمارا جو نیریٹو ہے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے اب وہ ٹی وی اور ڈراموں اور موویز سے آگے بڑھائیں گے. یار یہ اس وقت یہ کام 3 سال پہلے کرنے کا تھا. چلے خیر، تو ٹیررسٹ کی بندی ہے مارنگ، اس کو چھڑانے کے لیے اختر جان وینگل صاحب نکلے ہوئے ہیں، اور ٹیررسٹ ان پہ اٹیک کرتے ہیں. کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی نے سوچا ہے؟ یہ بات پروف کر رہی ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی سیاست ہو بلوچستان میں فار ڈفرینٹ ریزنس، اسی طرح ٹیررسٹ بھی نہیں چاہ رہے ہیں بلوچستان میں سیاست ہو فار ڈفرینٹ ریزنس. دیکھیے ٹیررسٹ کیوں ڈر رہے ہیں کہ سیاست سے؟ بیکاز دے نو کہ اگر بلوچستان میں عوام کو مانا گیا، ان کو حق دیا گیا، ان کو وائس دیا گیا، ان کے پولیٹیکل لیڈرز کے تھرو دیا گیا، تو جو یہ ٹیررسٹ ہے وہ بالخصوص ان کے جو فنڈرز ہیں ان کو ظاہر مسئلہ ہو رہا ہوگا، اور ان کا جو کاز ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. اور پھر فائنلی جس چیز کو وہ استعمال کر رہے ہیں، میننگ بلوچ پیپل اینڈ ٹیررسٹ، یہ دونوں ایک چیز جو آپ بنا کے بیٹھے ہیں اپنے اس نیریٹو کے تھرو، جس کو آپ ٹی وی اور ان کے تھرو چلائیں گے، اب اس میں کلیئر ڈسٹنکشن ہو جائے گی وین وی گیو وائس ٹو دا پیپل اسٹیٹ کی طرف سے. مطلب اب تو اختر جان بھی بلوچ یکجہتی کونسل کی لیڈر کو چھڑوانے لیے آ چکے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا اختر جان وینگل صاحب کی آپ لینگویج دیکھیے گا کہاں تک جاتی ہے. وچ مینس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اختر جان اور ان جیسے لیڈران کو ویلیو دے کر مارنگ کو بھی ان کے ساتھ یا ان کی پرچھائی میں لایا جائے، اگر اسٹیبلشمنٹ کو مارنگ پہ ابھی بھی شک ہے تو. بٹ کیا یہ ہوگا؟ اگر ہوتا ہے تو پھر آتا ہے دوسرا آپشن کہ یہ جو آپ کو پھر نیو فاؤنڈ وائس آف بلوچ پیپل ملنا ہے آفٹر دا وائس جو آپ ان کو دیں گے، ہاتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے، تو یہ جو نیو وائس ملنا ہے اس کو بیس بنا کے آپ کو آپریشن اگینسٹ دا ریئل ٹیررسٹ شروع کرنا پڑے گا، ناٹ دا کامن پیپل آن دا اسٹریٹس.
ملٹری وائز آپریشن. جیسے اختر جان مینگل صاحب نے کہا نا کہ پہاڑوں پہ جا کے لڑے. اب یہ ہو گئی دو چیزیں. تیسری چیز ہے انٹرنیشنل اس لیے کیونکہ فنڈنگ انٹرنیشنل ہے. بقول آپ کے تو ہماری اسٹیٹ کے کہ انڈیا سے ہے فنڈنگ اور افغانستان, اور جس پہ شک کرنا بھی فضول بات ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ انڈیا سے ہو رہی ہوگی, اٹس ویری پاسبل, ہر ملک کرتا ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے تھرو ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پناہ گی مطلب تو ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف سے مسئلہ ہے, ایک فنڈر ہے اور ایک پناہ گاہ بنا ہوا ہے آپ کے ٹیررسٹ کے لیے. تو یہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ پھر دنیا میں جو پاورفل ملک ہیں ادھر وہ ہم کو سپورٹ کرے یا کم از کم ہم سے اگینسٹ نہ ہو. اب دنیا میں اس وقت کوئی بھی ملک ہمیں سپورٹ تو نہیں کر رہا ہے, لیکن سارٹ آف اس وقت بہت سارے ملکوں کا کانفلکٹ یا پھر یہ کہہ لیں کہ مفادات ٹکرا رہے ہیں, اس لیے سارٹ آف اگینسٹ ہو رہے ہیں. اور مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں کسی بھی طرف سے ریلیونٹ نہیں سمجھے جا رہے. ہم افغانستان کے حساب سے اپنی ریلیونس رکھ کے تو بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اب وہ بھی گئی. یہ جو ظلم خلیلزاد والا ایپیسوڈ ہوا ہے, اب ہم ٹارگٹ بن چکے ہیں کیونکہ ایران کا بارڈر ہو, افغانستان کا ہو, اب ہم ٹارگٹ بنتے جا رہے ہیں. ایران کے بارڈر ہم سے ملتا ہے جس کو ڈیلی بیٹھ کے ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے, آج بھی دے رہا تھا, اور جس کو ڈرانے کی وجہ سے یہ غازہ میں دوبارہ جنگ بھی چھیڑ دی ہوئی ہے. ظلم کی انتہا دیکھیں کہ 100 سے زائد لوگ 2 دن میں قتل کر دیے گئے, مار دیے گئے, شہید کر دیے گئے, لیکن نوبڈی کیئرس. یوکرین میں تو پرواہ ہے, یوکرین ہی دیکھیں یار, رشیا کا صدر, مطلب آپ انا تو چیک کریں نا لوگوں کے جو ہمارے لیڈران دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس زیلنسکی کی کہتے ہیں کہ زیلنسکی ہٹے تو پھر میں جنگ بھی تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤں گا. یار مطلب خیر, تو ایران کے حوالے سے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم گیو ان کر دیں گے اور سپورٹ کریں گے امریکہ کو ایران کے حوالے سے. ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ تھوڑی سی عقل کر لیں, پھر تو آپ ڈیفینیٹلی بلوچستان سے ہاتھ نکال لیں گے اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ جب ملک میں ہیومن رائٹس اور سیپریٹزم کی آگ بھڑک رہی ہے اور جب نظریں ٹکی ہوئی ہوں انٹرنیشنل میڈیا کی, اور جب آپ کا دشمن یعنی انڈیا بھی دھڑلے سے جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے کیونکہ امریکہ اور دنیا کے باقی ممالک کی اس کو سارٹ آف پرمیشن ہے, تو اس وقت آپ کبھی بھی کسی بھی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنتے ہیں, خاص کر کے انٹرنیشنل فرنٹ پہ. یہ فیکٹ ہے. اور اگر بنے یا بنتے ہیں تو پھر اتنا تو اس ملک نے سیکھا ہی ہوگا ماضی سے لے کر, جو اس نیج پہ لا رہا ہے اس کو بھی پھر الوداع کیا جائے. اور کوئی ریزن نہیں بچتا, کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر واز اٹ ورتھ اٹ, سوال یہی ہے. اس لیے انٹرنیشنل حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اٹس بیٹر کہ ہم اس کاز کو ہی ختم کر دیں اور پاپولر لیڈرشپ کی آڑ لی جائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں لینا پڑے گا. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس حد تک چلے جائیں گے کہ امریکہ سینکشن سے ڈرائے گا ہمیں اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے, امریکہ کو بھی اگنور کریں گے اور اپنا کام بھی کرتے جائیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ممکن کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم ویسٹ سے الگ نہیں ہوں گے. یہ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے. کوئی کچھ بھی کہہ دے, کوئی کچھ بھی کہہ دے کچھ بھی کہہ دے. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ ڈرا کے ہمیں اس نیج پہ لے آئے گا کہ ہم امریکہ کی مان کے اس کو ٹالتے رہیں گے. مطلب مانیں گے بھی ٹالیں گے بھی, لیکن کیا مانیں گے. چائنا کی انویسٹمنٹ کا بیڑا گرک کروائے گا وہ آپ سے, آپ کریں گے. چائنا چھوڑے گا تو نہیں ظاہر ہے آپ کو, پیسے تو آپ سے واپس لے گا کم از کم جو اس نے قرضہ دیا ہے. میننگ نقصان کس کا, آپ کا. اور امریکہ آپ کو پیسے دے گا اس حالات میں ٹرمپ کے. یار پھر ادھر سے اگر وہ ایران سے جنگ میں جانا چاہتا ہے, یعنی کہ امریکہ اول تو نہیں جائے گا, ٹرمپ از اینٹی وار پرسن, بٹ ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ ایران میں جنگ میں جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ سپورٹ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے سر, ڈیو ٹو پراکسی وار میں ایران سے آپ کیسے جیت سکتے ہیں؟ وہی بلوچستان جو اس وقت بھڑکا ہوا ہے پوری طرح سے. اور یہ بلوچستان کا آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ آپ کو فیور کرے گا؟ نہیں کرے گا, بیکاز وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بیچ میں ایسی اسٹیٹ آ جائے. یہ سمپل فیکٹ ہے. گریٹر بلوچستان کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ سر سیریا بن جائیں گے ہم فار دا ٹائم بینگ اگر ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں. اسی میں یہ مذاق تو ملک سے کسی بھی حال کوئی نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہونے دیا جائے انٹل انلیس کوئی اتنی ضد پہ ہے کہ بس کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تو پھر سوال ابھرتا ہے کہ بھائی واز اٹ ورتھ اٹ. پھر میرا شک ابھرتا ہے کہ پھر یہ کہانی وہاں جا رہی ہے جو میں اتنے ٹائم سے کہتا آ رہا ہوں. بٹ سنس خان صاحب سے باتیں شروع ہو گئی ہیں, وہ چاہے پریڈکٹڈ آفٹر دس بلوچستان فیاسکو کہ ہونی ہے, اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے, کوئی کچھ بھی کہہ دے. لیکن میرا کچھ ٹائم اب صرف ایک خدشہ ہے
بس یہ خدشہ ہے مجھے اب کہاں سے ہے لیکن ہے کہ واٹ ایف اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کی پوری کوشش ہو گئی کوشش لیکن پلان کچھ ایسا نہیں ہے. واٹ ایف پلان ہے کہ بھائی 3 سال کا مدعا ہی ہوتا ہے, پھر شاید یہ کہانی پھر عمران خان سے بات کرنے پہ بھی نہ بنے, نہیں بن پائے گی. پھر سوال ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ دس بیپ 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 ول گو ان نومبر اینڈ واٹ ڈو یو تھنک فیوچر کا پاکستان کا فیوچر کیا ہوتا ہے؟ سر آئی کین ناٹ کہ کیا ہوگا کہ کیا نہیں, بٹ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ڈائریکشن کیا ہے. اب اوپر والے جواب کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں. فار انسٹنس کہ وی نو کہ ہم ٹریپڈ ہیں, ختم ہے, پتہ ہے. اس لیے خان صاحب سے باتیں شروع ہوئی ہیں اور یہ بات میں نے اس دن بھی کی تھی کہ ہمیں شاید اب CBM بھی نظر آئیں گے. آپ دیکھیے گا, ہو سکتا ہے شروعات بشرا بی بی صاحبہ سے ہو جائے, ہو سکتا ہے شروعات جو ہے وہ شاہ محمد قریشی صاحب سے ہو جائے, ہو سکتی ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ سب اگینسٹ دا ول ہو رہا ہے. مطلب حتی الامکان یہ مطلب کوشش ہے کہ بالکل دل سے نہیں ہو رہا ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے. اب کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ یہ اگینسٹ دا ول ہو رہا ہے یا بالکل دل سے نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ضد ابھی بھی برقرار ہے. تو اس لیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اسپوائلر آئے گا, آپ لکھ لیجئے گا. اب اسپوائلر کیا ہو سکتا ہے؟ اسپوائلر شیر افضل مروت صاحب جیسے لوگ ہو سکتے ہیں, اور بھی ابھر سکتے ہیں جن کی خدشہ بھی دکھایا جا رہا ہے. کوئی تو کہہ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب بھی آ جائیں گے اسی بلاک میں, اور یہ جو فارورڈ بلاک کی باتیں ہیں یہ بھی اسپوائلرز ہو سکتی ہیں, اور بھی اسپوائلرز آئیں گے, آپ دیکھیے گا. اب جب نیت نہیں ہے نا سر, تو پھر کوشش جو کر رہے ہیں سیٹلمنٹ کی وہ کون ہے, اور جو اسپوائلرز پھینک رہے ہیں مارکیٹ میں وہ کون ہے؟ ہاں, اسی وجہ سے میں ڈبے کی بات کرتا ہوں نا. اس لیے مجھے پھر شک ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کھینچے گا, یہ معاملہ کہیں اور انت لے گا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ مسئلہ فیصلہ ایک چیز کا ہوتا ہے, پھر راستے تلاش کیے جاتے ہیں. اب راستے ختم کیے جا سکتے ہیں فار دا پیپل ہو آر ان پاور, بٹ اگر, اب یہاں سوال ہوتا ہے, بٹ اگر پاور ہنگری سسٹم جو ہے ہمارا, جس کی وجہ سے یہ جو پھر لابینگ کا سلسلہ, یا اگر کہیں اور سے اسٹرنگس پل ہو رہی ہیں, تو پھر تو کہانی کہاں ختم ہوتی ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بیکاز آئی ایم اسٹل ناٹ شیور کہ یہ نورانی کی اسٹوری, پھر ساتھ ساتھ یہ سینکشنز والا بل ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اور پھر ادھر سے UN ایکسپرٹس کی بھی پلی ہیومن رائٹس سے, اگین یو گیٹ دی آئیڈیا. سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیل سے باہر آ کر خان صاحب انسٹیٹیوشنل ریفارمز کریں گے یا پھر انٹیلیجنس والی اسٹیبلشمنٹ والی لائن پکڑیں گے؟ اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں. اگر خان صاحب کی ماضی کی سیاست دیکھی جائے تو جواب ملے گا کہ ہی ول بی ویری انکمفرٹیبل اور ویری کمفرٹیبل ود دا اسٹیبلشمنٹ. اگر ماضی کی سیاست دیکھی جائے تو ویری کمفرٹیبل کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن پکڑ لیں گے. بٹ اگر خان صاحب کی آج کی سیاست دیکھو تو نو, ہی ول گو فار ریفارمس دیر, کمپلیٹ ہالٹ اینڈ ریفارمس. آئی کی ناٹ سے فار دا سرٹینٹی کہ معاملات کہاں جائیں گے, بہت سمپل ہے سر, اس کی کوئی ہسٹری بتاتی ہے. بٹ فار دا ٹائم بینگ خان صاحب کے باہر آنے سے ملک میں کم از کم بہتری ضرور آئے گی. خان صاحب کین بی پاکستان's benevolent dictator too if he can choose the right, if he can make the right decisions جو اب تک لے رہے. بٹ سارے ملکوں میں اس طرح کے دیکھیں, سارے ملکوں میں اس طرح کے لوگ آئے نا, بٹ ہر کسی کا انجام سیم نہیں ہے, بیکاز پاور کرپٹس یو. حسینہ واجد کی مثال لے لیں, کیا ہوا, بیناولنٹ ڈکٹیٹر سے پھر کیا ہو گئی, اور ابھی ترکی میں اردوغان کی مثال لے لیں جو ہو رہا ہے. سوال ہے کہ پلیز گیو یور اوپینین اباؤٹ دا کوٹا سسٹم ان سندھ. آئی ایم اگینسٹ دا کوٹا سسٹم, نہیں ہونا چاہیے. بٹ گیون دیٹ, سمجھیے گا, گیون دیٹ کہ اگر سرکمسٹنسز سیم ہے ہر جگہ, مطلب پریولیجز, ماحول, ہر چیز سیم ہے ہر جگہ ان دا پروونس, تو پھر تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے کوٹا سسٹم. آئی کین ایگری وتھ یو. بٹ اگر کچھ بھی سیم نہیں ہے تو پھر نو. اب مثال سمجھیں, اگر فیڈرل میں کوٹا سسٹم نہ ہو تو کہیں بھی کسی کو جگہ نہیں ملے گی سوائے اسلام آباد, کراچی اور لاہور سے. پڑھے لکھے جو لوگ ہوں گے ان کی یونیورسٹیز سے وہ آ جائیں گے, اکا دکا کہیں اور سے آ سکا تو آ گیا. سمجھنے کی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ آپ کوٹا سسٹم کو ایتھنیسٹی کے بیسس پہ دیکھ رہے ہیں رادر دین رورل اربن کے کانسیپٹ سے. اب اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ سندھی مسئلہ تب کیا کیسے کریٹ ہوتا ہے, مسئلہ تب کریٹ ہوتا ہے کہ سندھی ایتھنیسٹی کے لوگ آ کے کراچی میں پڑھے اور پھر اپنا وہاں کا ڈومیسائل استعمال کر کے جاب کر رہے ہیں. اب
اب وہ کیوں؟ کیونکہ بیکاز ہی کانٹ کمپیٹ ود دا اربن ڈومیسائل، تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، وہاں سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیے اس میں بھی پرابلم کیا ہے، دیکھیے اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ سندھی سے ہی زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ اربن کوٹا تو کوٹا ہی ہے، ویسے بھی انٹیکٹ ہے، بھلے سندھی یہاں سے پڑھ کے اپنے ڈومیسائل سے لڑ رہا ہو. یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ یہ مسئلہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ سرکار نے اربنائزیشن کو نہیں روکا ہے. اربنائزیشن بہت بہت شدت سے بڑھی ہوئی ہے سندھ میں. میننگ جب آپ نے رورل سندھ میں ڈیولپمنٹ کی نہیں کی، بالکل ہے ہی نہیں نا، وہاں لوگوں کے پاس اربن سٹیز جیسی ایجوکیشن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہاں لوگ ابھی بھی پیڑوں کے نیچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ فیکٹ ہے. سو ایسی صورتحال میں اربن رورل کوٹا کو پولیٹیسائز کر کے ایتھنیسٹی کا رنگ دینے کا مقصد، اور پھر صرف یہی ہے کہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ بیوروکریسی کو ڈسپروپورشنیٹ کیا جائے، اور کچھ بھی نہیں. سیکنڈلی اگر آپ ایتھنیسٹی کا رنگ دینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں پھر سی ایس ایس کے ایگزام میں سو کالڈ ایتھنک گروپ اردو اسپیکنگ جس کو مارجنلائز دکھایا جاتا ہے، وہ اپیئر ہی نہیں ہوتے ہیں. اور پاسنگ روشو اگر کم ہے تو اس کا بھی تعصب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تھرڈلی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کی وجہ سے ناجائزی ہو رہی ہے تو پھر آپ کا پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ناجائزی نظر آ رہی ہے آپ کو. چھوٹی سی مثال لے لیں کہ سندھ میں کینالز کا مسئلہ ہے، بٹ ایم کیو ایم جو سو کالڈ اردو اسپیکنگ کی نمائندہ جماعت ہے، یا کراچی یا پھر اربن سٹیز کی نمائندہ جماعت ہے، بقول ان کے وہ اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز حالانکہ پتہ ہے کہ کینالز بنے تو کراچی میں جو ٹینکرز کے تھرو بھی پانی آتا ہے نا وہ بھی نہیں آئے گا، لیکن ایم کیو ایم خاموش ہے. وائی؟ بیکاز دے وانٹ ٹو کیپ دس ڈیوائڈیڈ پالیٹکس. ادھر کے مسئلے اپنے ہیں، ادھر کے مسئلے اپنے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ کیوں ہو رہی ہے سیاست؟ کیونکہ کہیں غلطی سے بھی ایسا نہ ہو کہ سندھ میں یہ جو ایتھنیسٹی کی سیاست ہے اس کو کوئی کامن کاز مل جائے فار دا سندھ، کہ یہ ہونے نہیں دینا. سو دیر شوڈ ناٹ بی اے کوٹا سسٹم. آئی ایگری وتھ یو، بٹ برابری لے آئے، سب کو ایکول اپرچونیٹیز دے دیں، نیتیں صحیح کر لیں، دین وائی ناٹ. سوال ہے کہ ہاؤ ول یو پروٹیکٹ مائی سیلف ایز ان مائی سیلف. سوال ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابڈکشن اگر اٹھا لیا جائے تو کیسے پروٹیکٹ کروں. میں نہیں کر سکتا سر، وائی وڈ پر سوال ہے کہ کیوں اٹھانا ہے. میں ان کے اگینسٹ تو نہیں ہوں نا، میں ان کی پالیسیز کے اگینسٹ ہوں. صحیح کام کریں، ان کا اپنا کانسیپٹ بچا رہے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں کریں گے آہستہ آہستہ سب لوز کریں گے. سوال ہے کہ ڈبے میں ڈبے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ڈبے میں ڈبہ، یہ میری تھیوری ہے کہ اگر کوئی چیز اتنے سالوں سے سسٹین کرتی آ رہی ہے نا تو اس کا ریزن ہے کہیں نہ کہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سے ریلیونٹ رکھا ہے ان ہول آف دا سچویشن. ادروائز وہ ڈسپیٹ ہو جاتے کب کے. اب کوئی بھی چیز اپنے پاور کے بیسس پہ ریلیونٹ ایک حد تک رہ سکتی ہے، اسپیشلی جب ملک میں ریزسٹنس عروج پہ ہو. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے تھاٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو سچویشنل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک طرف کینالز کو لے کے سندھ میں تباہی، غصہ ہے. اب غصہ کس پہ ہے؟ جو ضد پکڑے ہوئے ہیں کینالز بنانے پہ. ادھر سے پیپلز پارٹی رنگ بدل رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بلاول 4 اپریل کو کچھ ایسی ہی دھمکی دینے جا رہے ہیں کہ بھائی کینال بند ورنہ پروجیکٹ ختم کرو، پروجیکٹ ختم کرو ورنہ حکومت سے جا رہے ہیں. ظاہر ہے دھمکی کس کو دے رہی ہے؟ سوال یہ ہے. کینال کا پروجیکٹ تو نون لیگ کا تو نہیں ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ ظاہر دھمکی ان کو ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ظاہر رسپونڈ کرنا تھا. تو کل اچانک سے پرانی خبر کو بریکنگ نیوز کر کے چلوایا ہے اردو چینلز پہ کہ زرداری صاحب نے اپروول دیا. یہ بہت پرانی خبر ہے، بہت پرانی خبر، لیکن ڈفرینٹ چینلز پہ بریکنگ نیوز بن کے چلی ہے کہ زرداری صاحب نے اپروول دیا. سارٹ آف بتاتا ہوں کیوں ہوا ہے. لیکن آج ہی چیف منسٹر صاحب نے آ کر کلیئر کر دیا کہ یہ زرداری صاحب کے اپروول کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، وچ از سارٹ آف رائٹ. کیونکہ پریزیڈنٹ کی کوئی کچھ بھی بول لے، کہیں بھی دستخط کر دے، پریزیڈنٹ کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے کہ وہ ایسے فیصلے لے سکے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ کہیں بھی کچھ سائن بھی کر دیں. بٹ انہوں نے اس چیز کو ڈیبنک کیا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ریزن تھوڑا عجیب ہے. کہتے ہیں کہ جو منٹس آف میٹنگ ہیں جس میں لکھا ہے کہ کینالز کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس منٹس آف میٹنگ میں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ منٹس آف میٹنگ غلط ہیں، غلط بنائے گئے ہیں، وچ مینس پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کسی نے دھوکے بازی کی ہے. اور یہ غلط میٹنگز، منٹس آف میٹنگز کس نے بنائے، اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. خیر، یہ جو نیوز چلائی گئی کل سے
یہ کیوں چلائی گئی؟ یہ پیپلز پارٹی کو یاد دلانے کی کوشش تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا، اب تم دیکھ لو، اب تم لوگ گھوم رہے ہو اپنے وعدے سے۔ میں تو ہمیشہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس حد تک نہیں جاتی ہے، وہ آپ کے کنالز کے سسٹم پہ ساتھ نہیں دیتی، وہ تو فیکٹ تھا، لکھا ہوا ہے دیوار پہ۔ کرنا کیا ہے پیپلز پارٹی کو؟ کنالز پہ ساتھ دے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا پیپلز پارٹی کے بعد۔ تو اب سوال ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب انٹرنل پاور اسٹرکچر میں بھی مسئلے ہیں، سمپل سی بات ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو میک اور بریک دا سسٹم، مور پروبیبلی بریک دا سسٹم، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم ویسے ہی نہیں چل رہا سر، ہم نے اس کو سپورٹ کر کے کیا چلانا ہے، کتنا چلانا ہے۔ سو دے ٹیکنگ دا ہائی روڈ، جہاں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بچا رہے ہیں، یہی نون لیگ کو کرنا چاہیے تھا بٹ نہیں کیا۔ بٹ پھر پرابلم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر سسٹم گرا تو پھر کیا، جس کا آج اشارہ بھی دیا سی ایم صاحب نے کہ اگر کوئی اور قوت بیچ میں فائدہ لے لے گی۔ کون سی قوت؟ اسٹیبلشمنٹ۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس وقت، ماشاء اللہ لگا لیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب سینکشنز کا بل آلریڈی لٹک رہا ہے۔ تو یہ فضول میں پیپلز پارٹی کو بہانہ ہے کہ کوئی اور قوت نہ جگہ لے لے۔ دراصل پیپلز پارٹی بھی یہی ہے کہ نقصان ہو جائے گا پیپلز پارٹی کا، اور اسٹیبلشمنٹ سے ظاہر دشمنی ہو جائے گی۔ بٹ سوال وہی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا چوز کرتی ہے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ پاور پالیٹکس اینی مور۔ اس کنالز کو سپورٹ کر کے سیاست ختم ہے پیپلز پارٹی کو، اس پیپلز پارٹی کی، یا پھر لڑائی کر لے اسٹیبلشمنٹ سے۔ اب وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب یہاں ایک سچویشن ابھر سکتی ہے جس کا خدشہ پھر بڑے بڑے صحافی بھی دکھا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سسٹم سے ہاتھ نکالا تو پھر فارورڈ بلاک پی ٹی آئی سے جو بننے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ سپورٹ کرے گا گورنمنٹ کو۔ میرا ماننا ہے کہ اگر فارورڈ بلاک بنا تو وہ صرف پی ٹی آئی سے نہیں بنے گا، وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بنے گا۔ بٹ بات وہی ہے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی کیا ملے گا؟ کیا سندھ میں احتجاج ختم ہو جائیں گے؟ سندھ بھی بلوچستان والی نہج پہ آ جائے گا سر احتجاج، اور لوگ تو وہیں کے وہیں نا، ان کو تو ویسا ہی رہے گا۔ نثار کھوڑا صاحب کل کہہ رہے تھے نا کہ سندھ کو بھی بلوچستان بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ بلوچستان آلریڈی اس نہج پہ موجود ہے، کے پی کے آلسو از آن دیٹ ورج۔ ساؤتھ پنجاب بھی ان کینالز کے حوالے سے خوش نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے جب یہ ایک گرینڈ الائنس بنے گا اپوزیشن کا، تو پھر وہ کیا صرف ایک چیز پہ بولے گا؟ پھر کبھی بلوچستان، کبھی سندھ، کبھی کے پی کے، کبھی پنجاب، گھومتا رہے گا کہیں سے بھی سکون نہیں آنے دے گا۔ اور جو پلان بتایا جا رہا ہے کہ نئی قانون سازی کر کے ہم امپاور کریں گے سیکیورٹی اداروں کو، تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہوگا، اور پھر آگے سے ویسٹ سے بھی پریشر آ رہا ہوگا، ہاؤ از دس پاسبل کہ پھر ڈبے میں ڈبے کام نہ کریں سر اس صورتحال میں؟ اس وقت بھی بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ مجھے جو خطرہ ہے کہ وہ صرف دو ڈبوں سے، ایک جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کرش کر دیں گے اور جیت جائیں گے اور نہیں مانیں گے، ضد پہ ہیں، اور دوسرے وہ جس نے اگر کہیں یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے تو سرے سے ہی سوچ بدلنی ہے، مطلب بس فیصلہ لے لیا، وچ مینس کہ مدعا 3 سال ہے۔ یہ دو ڈبے ٹکرانے میں پھر نقصان ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ سوال ہے کہ بھائی باتیں تو آپ کی ایسی ہیں کہ دھڑ لیے جائیں، بٹ اب آپ کی اتنی ریچ اور ویورشپ نہیں ہے، شاید اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ پریئرز دے رہے ہیں، بلیسنگز دے رہے ہیں، تھینک یو سر، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اسی چیز کی وجہ سے بچا ہوا ہوں شاید، کہ ویورشپ نہیں ہے، اور میں کبھی کبھی یہی سوچتا ہوں کہ اچھا ہے بھائی وائرل نہ ہو، بہتر ہے۔ سوال ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، لیکن تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی پورے ملک کو؟ یہ سوچ تو ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال ہے کہ یہ سوچ جیتے گی؟ اگر تو جواب ہاں ہے تو پھر تو ذرا ہم سب کی بھی غلطی ہے کہ پھر ہم اس نہج پہ جانے دے رہے ہیں کہ پھر ڈوبے گا سب۔ ورنہ اف یو آسک می تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سوچ جیتے گی۔ ایسی سوچیں بہت آئی ہیں پاکستان میں۔ سوال ہے کہ بلوچستان میں جو ہوا اس سے لگتا ہے آئی ایس آئی کافی انیفیشینٹ ہو گئی ہے، اور اب کیا لگتا ہے مجھے کہ مطلب پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر آئی ایس آئی کا کوئی افیکٹو پریزنس ہے پہلے جیسا؟ ان کو لگتا ہے نہیں، مجھے لگتا ہے افیکٹونیس کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ افیکٹونیس تو شاید ابھی بھی ہو، بٹ پریورٹیز ہلی ہوئی ہیں۔ سوال ہے کہ سر اپریل بھی آنے والا ہے، کب عمران خان صاحب آئیں گے؟ اب تو کلیئر ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک ٹائم لائن۔
आई डोंट थिंक सो सर कि इस बार कोई नॉर्मल हालात से कोई चीज़ें डील हो रही हैं, नहीं, इस वक्त कोई पाकिस्तान में नॉर्मल हालात नहीं है। सो यू रियली कैन नॉट प्रिडिक्ट द टाइम लाइन। में हालात को प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, टाइम लाइन प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। हर कोई सरप्राइजेस दे रहा है हर जगह से। मतलब किसी ने सोचा था कि इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक जाएगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट सब कुछ हिला देगी, सब कुछ। इसे तो मैं कह रहा हूँ कि अब इतना आगे आ चुके हैं कि अब डर लगता है कि शायद अब रीज़न एक पार्टी या लीडर बचे ही नहीं, मतलब वो रीज़न हो ही नहीं, क्योंकि अब जहाँ हर जगह से सिर्फ आग ही आग है और ईद के बाद क्लियरली नज़र आ रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी अगली। क्या 27वीं तरमीम होगी, सवाल है। मुझे नहीं पता सर, फैसल वावडा को पता होगा, जो कह रहे थे 27वीं भी करेंगे तो 28वीं भी करेंगे। वैसे आजकल कहाँ है वो फैसल वावडा साहब। और सेकेंडली जो करना है कर लें सर, 27वीं कर लें 28वीं कर लें, हालात इससे कंट्रोल नहीं होने। सवाल है कि डब्बे में डब्बे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, ये मैं पहले भी जवाब दे चुका। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करें। किसी दिन प्राइवेट मीटिंग में मिले ना तो कर दूंगा सर डीपली एक्सप्लेन। सर इधर डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऊपर से एक इसी सवाल का जवाब मैं ऊपर हल्के फुल्के लेवल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इतना ही कर सकता हूँ। सवाल है कि इफ्तार पार्टीज़ भी ना हो सकें इस बार। हुई तो सर बाकायदा हुई, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि गंडापुर और मौलाना की जो केमिस्ट्री बन पा रही, जो बननी थी वो नहीं बन पा रही। और मैंने तो पहले दिन से कहा है कि गंडापुर को हटाने का प्रोग्राम होगा, मौलाना और क्या चाह रहा होगा, कुछ नहीं चाह रहा होगा। और मैंने हमेशा कहा है कि गंडापुर को फ़िलहाल नहीं हटाना चाहिए, मौलाना आ जाएँ, फिर जो करना है कर लें। और अब तो हर तरफ से वैसे गंडापुर साहब के अटैक्स भी जारी हैं, हर तरफ से। अब तो शायद खान अब्बासी साहब भी इसी बात पे परस रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ साइन कि प्रेशर आ रहा है पीटीआई के ऊपर कि भाई चूज़ इस वक्त, और पीटीआई को भी चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पीटीआई जो है वो अभी भी फिर दोबारा कम्युनिकेशंस बहाल के चक्कर में लगी हुई है, जो कि हुई है, लेकिन चूजिंग बिटवीन द राइट डायरेक्शन ये पीटीआई के लिए भी अभी मसला हो रहा है। तो अटैक्स जारी हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी जब नज़र आ रहा है कि गंडापुर को शायद खान हटाने ना दे, जब भी करीब जा रही हैं ऐसी चीज़ें, तो इस्टेब्लिशमेंट भी गंडापुर साहब को कुछ देने को तैयार नज़र आ जाती है कि चलो यार। इसलिए वो कुछ ना कुछ रिलीफ लेके पहुंचते हैं खान साहब के पास। आधा अधूरा रिलीफ ही होता है, सबको नज़र आ जाता है। ये जस्ट ये इत्तेहाद जो बनना है उसको रोकने के लिए। बट एज आई एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ द क्वेश्चन, इट डजेंट मैटर कि इस वक्त खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, इत्तेहाद बनना है, और हो सकता है गंडापुर साहब की कुर्बानी भी देनी पड़ जाए तो शायद आ जाए। कुछ बचाने के लिए गंडापुर साहब को, या इस पूरी चीज़ को बचाने के लिए ठीक से हो सकता है कुछ टाइम डिले भी हो जाए, बट ये इत्तेहाद बनना है। मौलाना वैसे भी, मौलाना साहब कुछ सोचे ना, मन में सियासत क्या रह जानी है। अगर वो इस वक्त पसे पर्दा रहे तो भूल जाए कभी सियासत करना। उनको बहालत मजबूरी विद पीटीआई और विदाउट पीटीआई भी रोडों पे आना पड़ेगा, एक जगह पकड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ वो अगर आना ही है तो वो चाहेंगे कि मैं पीटीआई के साथ ही पकड़ूँ। बस गंडापुर वाले जो बैरियर है उसको किसी तरीके से पार होना है। अब ये डिपेंड करता है कि खान साहब की सियासत पे कि हाउ डज ही मैनेज इट। फ़िलहाल तो मुलाकातें सिर्फ उनकी होंगी खान साहब से जिनकी इस्टेब्लिशमेंट मुलाकात करवाना चाह रही है। फ़िलहाल तो यही नज़र आएगा, क्योंकि अभी तो दोबारा पैगाम रसाई शुरू हुई है ना। सवाल है कि जर्नलिस्ट पे इतना जुल्म की वजह क्या है। सर क्या बताएं, अभी पैका इतना ख़तरनाक माहौल चल रहा है, उल्टा अभी कह रहे हैं कि नई कानून साजी भी लेके आएंगे। मतलब क्या चाह रहे हैं, मुझे तो समझ ये बात नहीं आ रही। और जुल्म इसलिए है क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ होता है वो किसी पार्टी से नहीं होता। पार्टीज़ जाके सिस्टम के साथ मिल जाती हैं और फिर लित्तर हम पे बरस रहे होते हैं। सवाल है कि सर जी, नज़म सेठी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही है और नियर फ्यूचर में होगी भी नहीं, और गंडापुर साहब ड्यूअल बल्कि ट्रिपल फेस पर्सनालिटी हैं जो इस टाइम पे एट द टाइम गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब को खुश किए हुए हैं। वो मुझसे राय पूछ रहे हैं। सर हर किसी की अपनी राय है, सेठी साहब की अपनी राय है, मेरी अपनी है। उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से भी कुछ नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि खान साहब के हवाले से कुछ नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम के हवाले से कुछ नहीं हो रहा है। सेठी साहब तो ये भी कह रहे हैं ना कि कभी सैंक्शंस की बात भी नहीं आएगी। आई एग्री विद, शायद टेबल ना हो उससे पहले ही मामला हल हो जाए, ये हो जाएगा। बाकी देखिए, सेठी साहब कनेक्टेड साफ ही हैं, वो बातें करते हैं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। बट जब आपको इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं
مطلب آپ سمجھیے گا اس کو، جب سیٹھی صاحب کو بھی انفارمیشن وہ لوگ دے رہے ہیں جو بظاہر ضد پہ ہیں، تو ظاہر ہے آپ تو یہی کہیں گے نا، مطلب سیٹھی صاحب تو یہی کہیں گے نا کہ کچھ نہیں ہو رہا. صبر کریں، یہ سیٹھی صاحب بھی کہیں گے کہ بات ہو رہی ہے دوبارہ، کبھی بات بند نہیں ہوتی. سیٹھی صاحب کی آپ جعفر ایکسپریس والی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت عوام کو حق دینا یہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت، ایسے کاموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگلے ہی دن کہتے ہیں پھر کہ میرا خیال ہے کہ مارنگ بلوچ سے اب بات کر لینی چاہیے. اس لیے زیادہ سیریس نہ آپ مجھے لیں، نہ آپ سیٹھی صاحب کو لیں، نہ کسی اور کو لیں. ہم سب کو سنیں اور اپنے لاجیکل کنکلوژن تلاش کرنے کی کوشش کریں، بیکاز وین پیپل آر کنیکٹڈ ٹو پالیٹکس تبھی جا کے ملک سیدھے چلتے ہیں. وین پیپل ڈسوسیٹ دیم سیلف فرام دا پالیٹکس تو پھر یہ حال بہت بیڑا گرک ہو جاتا ہے ملک کا. یہی حال امریکہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. فار دا لانگیسٹ پیریڈ وہاں کی جنرل پبلک نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر دیا تھا سیاست سے، اور اب حال دیکھیں ان کا. سوال ہے کہ ڈو یو تھنک جنرل فیض حمید's delayed conviction is also connected to this Game of Thrones? Is there a dragon king or the group of kings eyeing for the throne? And Khan will eventually play the role of Jon Snow in the end. Very well said, sir. I could not have said any better than what you just said. وار لڑی کسی نے، ابھی بہت دبے الفاظوں میں بات ہوگی، وار لڑی کسی اور نے، اس کے کندھوں کو استعمال کر کے بادشاہ بننا، یہ سیڈ ہسٹری ہے ہمارے انسان ذات کی، بہت بار ہوا ہے. بٹ اٹ آل ڈپینڈز کہ خان صاحب ہاؤ ول ہی گو اباؤٹ اٹ اینڈ ہاؤ ول ہی یوز، کتنا اچھے طریقے سے وہ اپنا نیو فاؤنڈ پاور آف دا پیپل کو استعمال کرتے ہیں ٹو ٹیکل دس کائنڈ آف اے پرابلم. بیکاز آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کب سے کہہ رہا ہوں، بیکاز جب نظر آ رہا ہے کہ پریزنٹ کنگ از ویک، یہ ہسٹری بتاتی ہے، جب نظر آتا ہے کائنڈ آف ایکسپلوڈ، تو بہت کچھ پھر وہ امیدیں جاگ جاتی ہیں بہت ساروں کی. کیونکہ پھر سوال ہے نا کہ اصلی والا مدعا تو ختم ہو رہا ہے. سوال ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، اور آج آپ عمران خان صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں، ناکام یا کامیاب؟ آج عمران خان صاحب کو ناکام کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی بیوقوف ہوگا جو خان ناکام ہی دیکھے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کہیں سے بھی ناکام ہے. بھائی انہوں نے جو کیا ہے ابھی تک بھی، آپ دیکھیے گا جو ابھی تک ہوا ہے نا، یہ اب ہمارے ملک کی پاور ڈائنامکس کو لمبے عرصے تک شیک کر چکا ہے، چینج ہو چکے ہیں. اصل میں ہمیں ریزلٹس آج چاہیے ہوتے ہیں نا، بس آج آ جائے، بٹ چینج جو ڈائنامکس ہوتے ہیں، جب یہ چینج ہو ہول سوسائٹی کے، تو اٹ آلویز ٹیکس ٹائم. دوسرا سوال کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیوچر میں بتاتا آتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا فیوچر ان کے فیصلوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. اس وقت تو بہت ویک ہے. سوال ہے کہ امریکہ عمران خان صاحب کو کیوں سپورٹ کرے گا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا دے کے، مطلب ظاہر ہے وہ بقول ان کے کہ عمران خان صاحب کو امریکہ سپورٹ ہی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا دے کے ان سے فائدہ لینا چاہتا ہے، اور وہی اڈے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں. سر میں آپ کا مفروضہ مان لیتا ہوں، حالانکہ میں اوپر ایکسپلین کر لیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں مان لیتا ہوں کسی بھی ملک کو، واقعی بھی کسی بھی ملک کے کسی بھی لیڈر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا جب تک یا تو اس لیڈر کے تھرو فائدے نہ ہو یا نقصان نہ ہو، تبھی تک اس کے علاوہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اڈے مانگے گا، فار واٹ؟ افغانستان آبویسلی نو، ایران کے لیے مانگے گا. مسئلہ ہے آپ کے لیے، جب ایران کے لیے وہ اڈے مانگے، آپ اتنے بڑے کمپرومائز سے پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر بہتر ہے کہ چھوٹا سا کمپرومائز کر کے خان کو ہی سیٹل کر لیں تاکہ بلیک میل نہ ہو سکیں. دیکھیں 100 باتوں کا ایک جواب اس وقت، آپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. سوال سمپل یہ ہے کہ از اٹ ورتھ اٹ کہ ہم اتنے بڑے کمپرومائزز کر لیں جسٹ ٹو کیپ اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ اے لیڈر آؤٹ، اینڈ فار واٹ؟ چلے اگر ہم کر بھی لیں تو جو ملک کے حالات ہیں وہ کرنے دیں گے؟ نہیں. ایران کے حوالے سے کچھ بھی کرنا امپاسبل ہے، اسپیشلی رائٹ ناؤ جب بلوچستان کا حال یہ ہے. افغانستان کے حوالے سے آپ سے وہ کچھ مانگے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ کتنا بھی چیخیں بیٹھ کے، افغانستان میں امریکہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن بحال ہو رہی ہے. اور تھرڈلی ٹرمپ ویسے بھی اینٹی وار پرسن ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں تو کرے گا نہیں. گن فار ہائر بنا کے آپ کو استعمال کرتے رہے گا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ کچھ دے گا نہیں، نہ ہی آپ سے وہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. آپ ارریلیونٹ ہیں. باقی رہ گیا چائنا،
تو وہ بھی ہمارا ہی نقصان ہوگا اگر چائنا کے حوالے سے امریکہ نے ہم سے کچھ مانگا. سو جو چیزیں امریکہ مانگے گا وہ آ کر یہی رکیں گی سر کہ ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں, اور اگر کر بھی سکتے ہیں تو ایٹ دا کاسٹ آف واٹ, اور اگر نہیں کر سکتے تو وائی ناٹ جو مسئلہ ہے اس کو ہی ختم کیا جائے. اب اگر اس وقت مسئلہ ڈیل کا ہے خان صاحب کے ساتھ تو ڈیل پھر خان صاحب کے ٹرمز کے حساب سے بن جائے گی, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں پیچھے ہٹنے کی کہانی. اور اگر مسئلہ ضد کا ہو گیا اس وقت تو پھر ضد نے گھر جانا ہے. دعا کریں کہ سر بس اتنا ہی. بٹ اگر ہر حال میں چینج آف تھاٹ چاہیے یا ہر حال میں گارنٹیز چاہیے فرام نیو ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر کہانی خراب ہونی ہے. فائنلی اگر منڈے کو عید ہوتی ہے تو عید مبارک سب کو.